ایسی قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے صرف 1 گھنٹے میں اللہ کے حکم سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد ایک ایسی صورت آپ کو پڑھنی ہے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ کلام پاک کے اندر ایک ایسی صورت ہے کہ اس صورت سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کیسے رنگ لاتی ہے اور کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 معتبر کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 3 کتابیں ہیں جن کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہے دونوں عطا کرتا ہوں، جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہے عزت دوں، جسے چاہے ذلیل کر دوں، جس کو چاہے رزق کے دروازے کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے خود ان آیتوں میں ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید نے اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہوگی، پیسوں کی شدید یا فوری ضرورت ہوگی، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک اہم ترین چیز ہے۔ اور ناظرین، آج کے اس دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے۔ تو جن کا ذاتی گھر نہیں ہے، آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، انشاءاللہ آپ کو آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھروں میں رہنا ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال لو، ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہ آئی ہو یا کوئی ذاتی رنجش ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کو وہ آپ کا گھر خالی کرنے کا کہہ سکتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، اگر آپ بیمار ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں بھی اپنا علاج کروا سکیں گے، اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اپنی ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، اور اس کے بعد ہم پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا
ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور جو واقعات میں نے سنے ہیں وہ آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ آج کے دن یہ سورت پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک کی جانب سے ایسی مدد ملتی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانی انشاءاللہ فوراً دور ہو جائے گی اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، معنی یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اگر دعا پر بات کریں تو ناظرین، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ وہ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے، اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمت والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخشش فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ ہمارے دل اور دماغ میں شعوری یا پھر لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو کہ الفاظ اور کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیے اور رحمت خداوندی پر جھومیے۔ چنانچہ دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کا ایمان بڑھ سکے۔ جس طرح ترمذی میں حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان دونوں سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور ناظرین، مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر ملاحظہ فرمائے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو اور دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اور اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہی ملے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر لیا جائے یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو کہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی ہے۔ بارخواہ ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ ہونا ہی بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو یہ بہت عمدہ ہے۔ جیسا کہ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزا میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے آج کے دن ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کا رزق وسیع ہو جائے۔ وہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ہو، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت ہو اور گھر میں فوراً پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کی جیب اللہ تعالیٰ دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میرے اللہ پاک کا ایک حکم سن لیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ تو ناظرین، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، مسلمانوں کے لیے حکم ہے، جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیں نماز فرض ہے کہ جس کی نماز مکمل نہیں وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ تو ناظرین سوچئے، یہ کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ میں بھی نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کی ایسی برکات ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر 10 رحمتیں ہوں، سوچئے اس کو کتنا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سنوریں گے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ فوراً قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ دعا کریں گے تو وہ قبولیت تک پہنچے گی ہی نہیں۔ جس میں آپ درود شریف پڑھیں گے وہ فوراً قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو درود شریف کی ایسی برکات ہیں کہ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اب جس حال میں بھی درود پاک پڑھیں گے، آپ باوضو پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے، وضو کے بغیر پڑھیں پھر بھی قبول ہے۔ یہ ایسا اللہ پاک نے محبت کا ایک اثر رکھا ہے درود پاک میں کہ درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں گے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔
تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کو تنگی ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں اور آپ کو اولاد کا حصول چاہیے، اچھے رشتوں کی تلاش ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، غرض ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، اللہ پاک آپ کو غنی بھی کر دے گا۔ اسی طرح آپ کی نوکری یا ملازمت یا کاروبار کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ باقاعدہ شروع کرنا ہے، اور 100 مرتبہ یا رزاقو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا رزاقو کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ لوگوں نے سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی اور آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے اوپر سے بلائیں اور مصیبتیں بھی اتر جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اسی طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلیں بھی عارضی ہیں، جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی مشکلات آپ پر آئی ہوں گی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ آپ کے لیے آسان ہو گئیں۔ اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کے بجائے یہ ذہن بنائیے کہ اس کا سبب میرے گناہ ہیں، اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے کہ میں تو سراپا مشکل ہوں، کہ میں تو سراپا مسائل ہوں، مشکلات نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، تو بھائیوں اور بہنوں اپنی ہی ذہنی دباؤ میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن سقیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیے، اپنا جذبہ ابھاریے، اور اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے ثابت قدمی سے اپنی مشکلات پر قابو پایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، اللہ کے دین کی باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔